الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال اسی جمعۃ المبارک دے مقدس اجتماع چ حاضر ہاں۔ اللہ ساڈا آیا اپنی بارگاہ چ، اپنے محبوباں دی بارگاہ چ شرف قبولیت تو نوازے، سب دی جولی وچ اللہ کرم دا خیر پائے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن حکیم دے جو الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب تسی اپنی زبان فیض ترجمان تو اعلان کر دیو، قل میرے محبوب تسی فرما دیو، میری امت، میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والو، میرا نام لین والو، میں تنوں ایمان دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، رحمان دا پتہ دیتا ہے، تسی جہنم وال جا رہے سو، میں تنوں جنت دا رستہ دکھایا ہے۔ تواڈے تک دین پہنچان واسطے میں کنڈیاں تو بھی لنگے ہیں، میں پتھر بھی کھادے نے، قدم قدم تے مینوں ستایا گیا ہے، مگر میں اللہ دا پیغام پہنچان وچ کمزوری نہیں دکھائی۔ میں تواڈے تک اللہ دا پیغام پہنچایا ہے، سب کچھ کیتا ہے، مگر اس باوجود میں تواڈے تے کوئی سوال نہیں کردا، کوئی اجر نہیں منگدا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی سوال نہیں کردا۔ امتیو، میں سوال کراں تے کیوں کراں؟ تسی تے آپ میرے سوالی ہو، میں تے سارے جگ دا داتا ہاں، میں منگتیاں کولو کی منگنا ہے؟ لا اسالکم، میں تواڈے تے کوئی سوال نہیں کردا، یہ بدلے میں تواڈے کولو کچھ بھی نہیں لیندا۔ لا اسالکم علیہ اجرا، ہاں بعد مرتبہ غلامہ دا دل تے کردا ہے نا کہ اپنے آقا نو اسی بھی کچھ پیش کریے، پھر ادا ایک طریقہ ہے وے الا المودۃ فی القربا، جڑے میرے قریبی نے نا انہاں دا پیار اپنے دل وچ پا لو، انہاں نال مودت کرو۔ غلامہ دا دل تے کردا ہے اپنے آقا نو پیش کریے۔ اقبال عظیم صاحب نابینا سن اور ساڈے ملک دے بڑے نامور شاعر گزرے نے، انہوں نے ایک حضور دی نعت لکھی اور ادا ایک شعر تڑپا دین والا شعر ہے،
اقبال عظیم صاحب نے تقریباً ہر مصرے چ نہ اپنی نظر دی بات کیتی ہے، حد کر دیتی اس عاشق رسول نے۔ اقبال عظیم کہتا ہے میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں خود حضور دے بوئے دا منگتا ہوں، میں حضور دا آپ سوالی ہاں، میں اپنے آقا نو کی نظر پیش کرا، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، یا رسول اللہ میں آپ منگتا آپ گدا گاراں، میں آقا کی پیش کراں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، یا رسول اللہ میریاں تے نظراں وچ بھی کوئی شے نہیں، ورنہ میں آنکھیں تھوڑے آرام تے بچھا دوں۔ آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، یا رسول اللہ میں آپ تھوڑا منگتا میں تنوں کی پیش کرا، میری اکھاں بھی تے نور ہی کوئی نہیں، ورنہ میں تھوڑے قدماں چ اپنی اکھاں بچھا دینا۔ تو اللہ فرماندا ہے میرے محبوب تسی اعلان کر دیو لا اسالکم علی اجرا، غلامو میں تھوڑے تے کوئی سوال نہیں کردا، کسی چیز دا اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا۔ مینوں کوئی بندہ کہنے لگا کمال ہو گئی، نالے کہنے نہیں منگدا تے اجر تے منگیا پھر کہ میری آل نال پیار پو، نالے دے نبی پاک فرماندے نے کہ میں اجر نہیں منگدا تے نالے آکھیا الا المودۃ فی القربا، نبی نے پھر اجر تے منگیا، یہ کیوں آکھے میں نہیں منگدا؟ میں آکھیا تو اپنی عقل دا علاج کرا، اعلان نبی تے نہیں کیتا رب نے کرایا ہے، جڑا اعتراض کرنا رب تے کر، رب بھی کہندا میرے محبوب تو کہہ میں اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا، آل رسول کا پیار یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، آل نبی کی محبت یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑے مزے کی گل کی تھی، وہ کہندا مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، سب کہیے مولا حسین باغ، جامع مسجد سیدہ فاطمہ زہرا دی جیڑی ڈیری کربلا جا رہی ہے لکھیا ہوئے یہاں سے اے بھنگ پی کے علی علی کہنے والے نہیں، اے وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے سن مولا حسین باغ مولا حسین باغ مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اس میں علی کی جان ہے، خون بطول ہے، بولو اس میں علی کی جان ہے، اس میں علی کی جان ہے، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے،
ان سے نہیں پیار تو ان سے نہیں پیار تو بولو ان سے نہیں پیار تو مولا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، بولو قرآن اس کتاب کا قرآن اس کتاب کا اور رات نے کرم توڑ دیتی ہے کہ اندر جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین جھکنا ہے راز فاسق کو فاجر کے سامنے، توہین بندگی ہے شکست اصول ہے، توہین بندگی ہے شکست اصول ہے۔ امام الانبیاء دے نواسے نے جڑا کم کیتا ہے نا کربلا چ، وہ کم بول رہے ہیں اور قیامت تک بولے گا۔ عظمت حسین نو سلامیاں ہونیاں رہن گیاں، اللہ اکبر۔ اور کسی پنجابی والے نے تہادی کر دیتی ہے، وہ کہندا جے کر ہستی رسول دے دو ترے دی، پیار نال سبحان اللہ، زور تے میں لانا پسینہ میرا نکلے گا، سبحان اللہ دی ڈیری سب دا نہ آ جائے گا۔ جے کر ہستی رسول دے دو ترے دی، کربلا اندر نہ قربان ہوندی، نہ حج زکات نماز روزہ تے نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، نہ کوئی ممبراں اتے قرآن پڑھدا، نہ دین اسلام دی شان ہوندی، سب صدقہ حسین دیا صدقیاں دا، سب صدقہ حسین دیا صدقیاں دا، نہیں تا بستی دی بستی ویران ہوندی۔ امام تیری عظمت نو سلام، امام تیری عظمت نو سلام، امام تیری جرت نو سلام، امام تسی کتنے عظیم ہو، امام تسا اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے پر نانے دے دین نو لٹن تو بچا گئے ہو۔ حسین تسی آپ گھوڑے تو ڈگ پے ہو، اسلام دا جھنڈا ڈگن تو بچا گئے ہو۔ حسین تسا سب کچھ خدا دے رستے قربان کر دیتا، مگر اسلام دی عظمت نو بچا کے دسیا ہے۔ رہنی دنیا تک قوم عظمت حسین نو سلام کرے گی۔ حضرات محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی نے کہ پوری امت مسلمہ انہاں دی مقروض ہے، اسی حسین دے مقروض ہاں، حسین دا قرضہ اسی نہیں اتار سکتے، اس واسطے کہ امام حسین نے ساڑھے تے بڑا ہی کرم کیتا ہے، بڑی مہربانی کیتی ہے۔ اچھا امام علی مقام امام حسین مدینہ پاک نہ چھوڑ دے، مدینہ ڈٹ کے بہ جاندے، مدینہ دارالامن سی، مدینہ دارالقرار سی، یہ بہ سکتے سن، مگر امام حسین سب کچھ چھوڑ کے کربلا ڈیرا لایا۔ کیوں گئے کربلا؟ جس بندے نو پتا ہوئے کہ سوراخ بھی سب بیٹھا ہے، انہوں لاکھ روپیہ دیا نہ وہ اتھے انگلی نہیں پائے گا، انہوں یقین ہے کہ سب بیٹھا ہے کہ کدے انگلی نہیں پائے گا۔ جدو امام حسین نو گود وچ بٹھا کے نانے دسیا سی پترا تو کربلا شہید ہونا ہے، ٹکڑے ہونا ہے، تیرے بچے کٹ جان گے، ساری زندگی مدینے ڈٹ کے بہ جاندے، نہ میں کربلا جانا نہ اس مصیبت آنا،
حسین تے کربلا خیمے لا کے بہ گئے نے اس انتظار وچ کہ موت آندی ہے تے لکھ واری آوے پر نانے دے فرمان تے میں عمل کر سکوں. امام حسین تے خیمے لا کے کربلا بہ گئے اور پھر ایسے بیٹھے کہ تاریخ حسین نو 14 صدیاں بعد بھی نہیں بھلا سکی. امام دی عظمتاں نو سلامیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر اقبال مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے. اقبال نے پتہ سمجھ نہ بھی آوے تے اقبال دی بات تے بڑی پیاری ہے نا, میں کوشش کراں گا سمجھان دی. اقبال کہندا کہ دو قوتاں اے ازل تو آپس وچ ٹکرا رہی ہیں. اللہ اکبر. سنو اقبال نے کس طرح خراج عقیدت پیش کی. اقبال کہندا ہے موسیٰ فرعون شبیر یزید سمجھ نہ بھی آوے گل تے چنگی سبحان اللہ تے کہن رہا. موسیٰ فرعون شبیر یزید این دو قوت اور حیات آمد پدید. موسیٰ فرعون ہوئے شبیر تے یزید ہون ایک قوت اصل تو آپس میں ٹکرا رہی نے. موسیٰ فرعون شبیر یزید این دو قوت از حیات آمد پدید پر زندہ حق از قوت شبیریت. اقبال کہندا ہے شبیر دی طاقت نال اسلام زندہ ہو گیا. زندہ حق از قوت شبیریت اور باطل آخر داغ حسرت میریت. حق شبیر دی قوت نال زندہ ہو گیا اور باطل حسرت دا داغ لے کے ماری گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اقبال تیری قبر تے خدا دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے. اقبال نے قلم توڑ دی. اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر دے اور موج خونے او چمن آباد کر دے. موج خونے او چمن آباد کر دے اور سر حق در خاکو خون غرتی داست پس بنائے لا الہ گردی داست. مدعش سلطنت بودے اگر بات کہندے حسین تخت واسطے گیا حکومت واسطے گیا. اقبال کہندا ہے اپنے عقل دا علاج کر. حسین دا مدعا تاج و تخت نہیں سی. مدعش سلطنت بودے اگر اے خود نہ کر دے با چنی ساما سفر. بھائیا جڑا حکومت لین جاندا ہے او فوج لے کے جاندا ہے, بچے تے بیویاں لے کے نہیں جاندا. حسین دا تے قافلہ ہی دسدا پیا ہے. حسین تخت واسطے نہیں گیا, حسین اسلام دی عظمت واسطے. حسین ہے کون؟ اقبال کہندا میرے کول پوچھ میں دسنا. سر ابراہیم و اسماعیل بود. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دا راز ہے میرا حسین.
سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود اقبال حسین نے پھر تلوار کیوں چکی ہے؟ اگر تخت نہیں سی چاہیے 10 سال تو حسین نے تلوار کیوں چکی ہے؟ اقبال کہندا ہاں میں دسنا تیغ بہرے عزت دین است بس حسین نے تلوار چکی ہے تے دین واسطے چکی ہے عظمت اسلام واسطے چکی ہے تیغ بہرے عزت دین است بس اور مقصد او حفظ آئین است بس حسین دا ایک مقصد ہے کہ نانے دا دین قائم رہ جائے نانے دا دین باقی رہ جائے دین دی حفاظت واسطے حسین نے تلوار چکی خون تفسیر اسرار کرد اور ملت خوابی دارا بیدار کرد ستی ہوئی ملت نو حسین نے جگا دیتا ہے حسین نے دس دیتا ہے دین کیویں بچایا جاندا ہے اسلام دا جھنڈا کیویں بلند کیتا جاندا ہے ہاں اقبال کہندے نقش الا اللہ پر صحرا نوشت حسین نے کربلا دے صحرا تے الا اللہ دا نقش کنڈا کر دیتا ہے ریت تے الا اللہ لکھے ہے نقش الا اللہ پر صحرا نوشت اور سطر عنوان نجات ماں نوشت ان کم کسی نے کیتا کہ صحرات الا اللہ دا نقش لکھی ہے کسی اردو والے نے آکھے نا داغ سجود تیری جبیں پہ بنا تو کیا کئی بندے انہوں نے متھے تے بڑے بڑے محراب پے ہوندے نے کہ بعض محراب اللہ دی عطا نال تے کرم نال پے جاندے نے تے بعض بندے دی اپنی محنت نال بھی پے جاندے نے خالی متھا رگڑدا رہے تے نشان ہی پینا کی ہونا ہے تے بڑے بڑے نشان ہوندے نے وہ کہندا ہے داغ سجود تیری جبیں پہ بنا تو کیا وہ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے ہائے ہائے وہ سجدہ ان کر میں قیامت تک زمین دستے بیٹھے کسے سجدہ کی داغ سجود تیری جبیں پہ بنا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے ہاں اقبال کا اندر رمز قرآن از حسین آموختے ہائے ہائے میں کتاباں پڑھیاں تفسیراں پڑھیاں پڑھدا رہیا قرآن پڑھدا رہیا پر مینوں قرآن سمجھ نہیں آیا قرآن دے بڑے بڑے عجیب نکات نے مینوں سمجھ نہیں آئی اقبال کہندا ہے خدا دی قسم ہے میں جدوں حسین پڑھیا تے قرآن دی سمجھ آ گئی اللہ اکبر رمز قرآن حسین آموختے زی آتش او شولہ اندوختے اور تار ماہ از زخماش لرزاں ہنوز کاش ساڈی قوم نو فارسی نال دلچسپی ہوندی تے اقبال دا یہ درد تھوڑے سامنے ہوندا اقبال دل کھول کے رکھ دیں تارے ماہ از زخماش لرزاں ہنوز اور تازہ از تکبیر اون
ایمان نور۔ یہ ساریاں گلاں کرن تو بعد اقبال تڑپیا، کہندا ہے صبا ایک میری گزارش لے جا، ایک میرا پیغام لے جا، اے صبا اے پہ کے دور افتاد گاہ، اے صبا اے پہ کے دور افتاد گاہ، اشک ماں برخا کے پاکے رسا، اے صبا اقبال دے آنسو لے جا، پیر حسین نے قدمت پیش کر دے میں آل بیت نو نظرانہ پیش کر دے۔ تو حسین بڑا ہی عظیم ہے، حسین بڑا ہی اونچا ہے، حسین بڑا ہی سچا ہے، حسین دی عظمتاں نو سلام۔ حضرات محترم، رسول اللہ دے غلاموں، اپنے کریم آقا نال وفا کرن والو، اسی اہل سنت اہل بیت نو آ نہیں کر دے، اسی واہ کر دے، اسی ہائے نہیں کر دے، اسی سلام پیش کرنے، اس واسطے کہ حسین آ دے قابل ہے ہی نہیں، حسین واہ دے قابل۔ چراغ گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دیتی ہے، اہل بیت دی بارگاہ حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ حضرت پیر نصیر نے جو نذرانہ عقیدت پیش کیتا، رہندی دنیا تک قوم انہوں یاد رکھے گی۔ حضرت پیر نصیر نے کیا عظیم تعارف کرایا ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو بڑی محبت نال صلاۃ والسلام۔ شاہ نصیر کہندے نے کون شبیر کئی دن کا وہ پیاسا شبیر، میرے واسطے نہیں پیر نصیر واسطے سبحان اللہ کہتے، کون شبیر کئی دن کا وہ پیاسا شبیر، کون شبیر محمد کا نواسا شبیر، کون شبیر وہی برتر و اعلی شبیر، کون شبیر وہی سب سے نرالا شبیر، کون شبیر وہی گیسوں والا شبیر، کون شبیر وہی ناز کا پالا شبیر، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے، جس کو بھولے گا یہ عالم نہ کبھی بھولا ہے، جس کو بھولے گا یہ عالم نہ کبھی بھولا ہے۔ کون حسین؟ اسی کس حسین دی بات کر رہے ہیں؟ بے کسوں اور غریبوں کا سہارا وہ حسین، بے کسوں اور غریبوں کا سہارا وہ حسین، ظالموں کے جو مقابل تھا سفارا وہ حسین، حضرت فاطمہ کے عزم کا تارا وہ حسین، تھا پیمبر کو دلوں جان سے بھی پیارا وہ حسین، اس کو گلزارے
رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین بنے، بولو ہم عقیدت سے حسین۔ حضرت پیر نصیر کہتے ہیں لوگوں تنوں کی پتہ حسین کون ہے؟ حسین بڑا عظیم ہے، خود وفا کیش ہے اور در سے وفا دیتا ہے، خود وفا کیش ہے اور در سے وفا دیتا ہے، حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، حق پہ آنچ آئے تو گھر بار لٹا دیتا ہے، مورے بے مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اپنے منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے، کج کلاہی پہ نہ جا اس میں درائی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ اے امام تیری عظمت نو سلام، اے امام تیری جرت نو سلام۔ شاہ نصیر کہندے نے کوئی شبیر سا خالق کا پرستار نہیں، امت احمد مرسل کا وفادار نہیں، لب پہ دعوے ہیں مگر عظمت کردار نہیں، جرت و عزم و عظیمت نہیں، ایثار نہیں، کودتا کون ہے امڈے ہوئے طوفانوں میں، کون گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں، کون گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں۔ سنو عقیدت دی انتہا کر دیتی حضرت شاہ نصیر علیہ رحمت نے، فرماندے نے جو تیرے عشق میں اے ابن علی ہیں بے تاب، جو تیرے عشق میں اے ابن علی ہیں بے تاب، ان کے نزدیک نہ آئے گا جہنم کا عذاب، تیرے دامن سے جو لپٹے ہیں بچشمان پراب، وہ نہ ہو پائیں گے محشر میں کبھی خوار و خراب، ویر دیکھیں گے سر حشر جو پروانوں کی، پھر لاج رکھیں گے محمد تیرے دیوانوں، لاج رکھیں گے محمد تیرے دیوانوں کی، بولو لاج رکھیں گے محمد تیرے دیوانوں کی۔ اور کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، اے حسین صرف کربلا تک دے تھوڑا نہ اونچا نہیں نا، کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی، لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی، اے ولی ابن ولی سبت نبی جان علی، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، پھر بخش دے گا تیری خاطر ہمیں ناز تیرا، یہ بخش دے گا تیری خاطر ہمیں ناز
بخش دے گا تیری خاطر اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دے جھنڈے نو بلند رکھن واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ حسین آپ دی عظمت نو سلام، حسین آپ دی جرت نو سلام۔ انشاءاللہ تعالی مضمون جاری ہے، اسے مضمون نو اگے چلان دی کوشش کران گے۔ اللہ رب العزت سب دا آیا قبول فرمائے، خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرن والیاں نو آباد رکھے۔ حاجی محمد صفدر صاحب انہاں دی پوری ٹیم جو دن رات کوشاں ہے اس مسجد دی مدرسے دی تعمیر و ترقی واسطے، اللہ انہاں دی مسائی نو قبول کرے، معاونین دے تعاون نو اللہ قبول فرمائے۔ میرے دامن اس تو بڑی کوئی دعا نہیں، اللہ سب نو اجراتی امام حسین دی بھی اور آپ دے نانا پاک دی بھی زیارت نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ